الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں یہ عرض کریں گے کہ شب برات میں قضائے عمری کا آسان طریقہ کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کے ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ کیا ہے۔ نماز کے بارے میں ہم مسلمان تمام جانتے ہیں کہ بار بار قرآن مجید کے اندر اس کی تاکیدات فرمائی، اس کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک بھی چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ اس کا مال جان، اس کے بیوی بچے گھر بار کا سارا تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا حد، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ظاہر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نماز جس کی چلی گی تو کل قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ بات کر لینے میں اور سننے میں بھی انتہائی آسان ہے، لیکن آج ہم سے دنیا میں ایک مچھر کا ڈسنا برداشت نہیں ہوتا، تو کل قیامت کے دن جہاں پہ جہنم کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، وہاں پہ ہم ان کے ڈسنا کس طرح برداشت کر سکیں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سے انگارے کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، تو وہاں پہ اتنا بڑا یہ عذاب اللہ کا جو جہنم کے اندر پورا کا پورا آگ میں رہنا پڑے گا، تو یہ ہم ساری چیزیں کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا ہے تو ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو ہم سے نمازیں رہ چکی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ شب برات ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں اللہ کی ایک نعمت بن کے، رحمت بن کے یہ رات آ رہی ہے۔ اس رات میں بہت سارے احباب نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے، ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نوافل وغیرہ ادا کیجیے، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی آدمی کا قرض دینا ہے تو اگر آپ اس کو تحفے، تحائف وغیرہ پیش کرتے ہیں تو وہ بندہ سوچے گا کہ یار مجھے یہ تحفے تحائف پیش کر رہا ہے، میرا اصل قرض تو دے نہیں رہا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کی مزدوری کے لیے جائے، دن کو اصل مزدوری نہ کرے اور رات کو اوور ٹائم لگانا چاہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اوور ٹائم بھی مالک قبول نہیں کرتا۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ بغیر ادائے فرض کے اگر بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نوافل وغیرہ یا اس طرح، تو جو ہم پر چیزیں فرض ہیں، اس رات میں شب بیداری بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام کریں کہ جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو جلدی سے جلد ادا کر لیں۔ میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ تھوڑے سے وقت میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے، کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں ہمیں واثق امید ہے کہ کل قیامت کے جو 50,000 سال کے برابر ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہوگی۔ انشاءاللہ جتنی ہم نمازیں اپنی قضا ہیں ان کو ادا کرتے رہیں گے تو اس طرح ہماری سزا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے گا اور اس میں کمی بھی فرما دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، خدا نخواستہ اس کی کچھ نمازیں رہ چکی ہیں، اگر وہ 100 ہے، 50 ہے، 20 نمازیں کتنی بھی رہ چکی ہیں، تو آپ اس کا ایک اندازہ لگا لیجیے۔ کمی بیشی اللہ میرا مالک معاف فرمائے گا۔ 100 ہے تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ میری 100 نمازیں فجر کی، 100 ظہر کی، 100 عصر، مغرب، عشاء اس طرح قضا ہوئی ہیں۔ جب آپ نے اندازہ کر لیا تو آپ جب ادا کرنے لگے تو اس طرح کیجئے کہ پہلے آپ نے اگر فجر کی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت نمازیں فجر فرض قضا اول، یعنی پہلی آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ زبان سے بھی کہہ لیں، دل سے بھی ارادہ ہو جاتا ہے نیت کا، زبان سے کہہ لیجئے۔ پھر آپ نے وہ 2 کر لی تو آپ پھر جب دوسری رکعت 2 بعد والی پڑھیں گی تو اس میں آپ نے لفظ کہنا کہ 2 رکعت نماز فجر قضا، دوسری نماز قضا، پھر اس طرح تیسری، پھر چوتھی، اس طرح ظہر کی بھی رکھیں ترکیب رکھیں، اس طرح عصر کی بھی ترکیب رکھیں، مغرب کی بھی ترکیب رکھیں، عشاء کی بھی اس طرح ترکیب رکھیں۔ سنت کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا
اور وطر کی قضا ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ اب میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ آسان اور جلدی وہ حل کس طرح ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ نماز ظہر ادا کر رہے، ویسے تو جب ہم نماز ظہر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم سبحانک اللہ ثنا بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ، اور اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو 3 مرتبہ تسبیحات، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جلد نماز سے سبکدوش ہونے کا آپ کو میں وہ آسان طریقہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر آپ کیجئے، اللہ اکبر کرنے کے بعد یعنی آپ جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کی میں بات کر رہا ہوں، بہت ساری آپ کی ذمہ قضا ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اللہ اکبر کیا تو ثنا نہ پڑھیے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ پڑھیے، آپ ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ شروع کر دیے۔ سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورہ مبارکہ 3 آیت کے برابر آپ چھوٹی سی سورت پڑھ لیجیے، آپ رکوع میں جائیں۔ ویسے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا جاتا ہے، اب آپ 1 مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ ربنا لک الحمد نہ کہیے، آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور سجدہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ سجدے کے بعد آپ قیام میں آ جائیں، پھر اسی طرح فاتحہ پڑھیے گا، پھر رکوع کرے، فاتحہ پڑھیے گا اور سورت ملائیے، چونکہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، قرات فرض ہے اور فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے، تو آپ سورت ملائیے گا۔ سورت ملانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، 1 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھیے گا، سمی اللہ لمن حمدہ۔ سجدے میں جائیے، سجدے میں بھی 1 مرتبہ آپ تسبیح پڑھ لیے۔ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اب فاتحہ آپ نہ پڑھیں، تھوڑی دیر قیام کیجئے، یعنی 1 مرتبہ تسبیح کے مطابق آپ قیام کر لیجئے۔ قیام کرنے کے بعد آپ رکوع کر لیں، رکوع کے میں بھی آپ 1 مرتبہ، سجدے میں بھی آپ 1 مرتبہ تسبیح پڑھیے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ آئیے، سورۃ فاتحہ نہ پڑھیے، آپ رکوع سجدہ اسی جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ادا کیجئے گا۔ اب ادا کرنے کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات ہم نے پڑھا عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد، ویسے تو رب اجعلنی وہ دعائیں معصورہ بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اب یہاں پہ قضاء عمری کا آسان میں طریقہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھ کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ وہ کم از کم وقت میں آپ ایک بہت بڑے جو آپ کے اوپر بوجھ ہے، جو وزن ہے اور جو قرض ہے اللہ رب العالمین کا جو فرض کی صورت میں، تو اس سے آپ سب کو دوش ہو سکتے ہیں۔ تھوڑے سے منٹوں میں ایک فرض آپ کا ادا ہو گیا، تو شب برات میں اس چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے یہ موقع نہ جانے دیجیے گا۔ نوافل یا قرآن کی تلاوت یہ سارا اپنی جگہ ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو ہمارے ذمے قرض فرض ہے ہم اس کو سب سے پہلے ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کیجیے۔